السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہماری خبر کا عنوان ہے حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری دامت برکاتہم کا دینی مدارس اور خانقاہوں کا دورہ۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ موجودہ حالات اور ملی مسائل کے حل کی طرف پیش قدمی کے لیے ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے استاد اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے کل ہند نائب ناظم حضرت مولانا شاہ عالم گورکھپوری نے آج ایک وفد کے ساتھ مدارالعلوم سہارنپور، جامعہ اسلامیہ ریڈھی تاجپورہ، خانقاہ رائے پور اور مرکز احیاء الفکر الاسلامی مظفرآباد سنسارپور جیسی اہم جگہوں کا دورہ کیا ہے، اور اس طلب کے ساتھ کیا ہے کہ حالات تو ہر دور میں آتے ہیں، پہلے بھی آئے ہیں، مگر اسلام مذہب پر کبھی بھی کوئی آنچ نہیں آ پائی ہے۔ پہلے بھی اکابر علماء نے حالات کا مکمل حل پیش کیا ہے۔ آج پھر اہل اسلام حالات سے دوچار ہیں تو ان سے خوف زدہ ہونے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ اکابر علماء اور اہل مدارس کی ذمہ داری ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسئلے کا جامع حل پیش کریں۔ مولانا نے اپنے بیان میں مختصر طریقے سے نواب نجیب الدولہ کے قلعے کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ وہی نجیب الدولہ ہیں جن کو خود امام الحدیث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط لکھے ہیں۔ نواب صاحب کے قلعے میں ایک ہی وقت میں تقریباً 4000 طلبہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ قلعہ 1000 بیگھے میں ہے۔ وہ قلعہ اجڑا تو اجڑا، لیکن اسلام متاثر نہیں ہوا۔ علماء نے اس کا بھی حل نکالا۔ اس وفد میں حاجی نسیم منصوری، اخلاق احمد، نوشاد منصوری، بھورا وغیرہ شامل رہے۔ مولانا شاہ عالم مدد العالی نے ریڈھی تاجپورہ میں مولانا محمد اختر اور مظفرآباد میں مفتی مسعود عزیزی ندوی سے جو گفتگو کی ہے اس کی ویڈیو پیش خدمت ہے، اور ادھر جہاں جہاں آپ نے یہ دورہ کیا ہے اس کی چند تصاویر ہم پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے آخر میں سنسارپور میں منشی شاہ عتیق صاحب اور مولانا سلیمان قاسمی سے بھی ملاقات کی ہے اور مسئلے کے حل کی طرف پیش قدمی کی ہے۔ آپ ان دونوں حضرات کی ویڈیو سنیں۔ ایک گفتگو آپ کی ریڈھی تاجپورہ کی ہے اور ایک گفتگو آپ کی مظفرآباد کی ہے۔ ضرورت نہیں ہے حالات سے، بلکہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اور حالات حاضرہ کے مطابق حل اور تدبیریں نکالنے کی ضرورت ہے۔ حالات تو ہمیشہ ہی اسلام پر اور مسلمانوں پر آتے رہے اور آتے رہیں گے، لیکن ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہو کر کے اور صحیح نبازی کر کے وہ تدبیریں ڈھونڈنی ہے کہ جس سے اسلام بھی محفوظ رہے اور مسلمان بھی محفوظ رہیں۔ ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ جی بہت بہتر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط لکھے ہیں، اب وہ کتنے پائے کے ہو سکتے ہیں وہ نواب جن کو شاہ صاحب خطوط لکھ رہے ہیں؟ ان کے زمانے میں یہ پوزیشن تھی، اور آج بھی ان کا وہ جو قلعہ ہے جہاں طلبہ رہتے تھے وہ تقریباً 1000 بیگھے میں، اس کی فصیلیں جو ہے وہ آپ کے کمرے سے بھی زیادہ چوڑی چوڑی ہے، اس کے اوپر 2 بگیاں چلا کرتی تھی فصیلوں کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے۔ لیکن وہاں جا کے دیکھیں گے تو اینٹیں ہیں، زمین ہے۔ اینٹیں وہی ہیں جو نواب نجیب الدولہ نے لگوائی، زمین وہی ہے اور اس کے اوپر آسمان بھی وہی ہے، لیکن نظام وہ نہیں ہے جو نواب نجیب الدولہ کا ہے۔ تو یہ نظام ہر زمانے میں اللہ نے بنایا ہے اور بنوایا ہے اپنے نیک بندوں سے، اور چلتا رہا ہے۔ آخر ہم 15ویں صدی میں کسی ایک شوشے میں کمی تو نہیں پا رہے ہیں اسلام میں، دین تو وہی ہے ہمارا اور مکمل ہے، مہربان ہے، کون سی کمی آئی؟ تو اب لگتا یہ ہے کہ مدارس کا جو ایک نظام حضرت نانوتوی علیہ السلام سے ہمارے اکابر سے چلا تھا، حاجی بلال اللہ مہاجر مفتی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکریں تھی، تو ایک نظام وجود میں آیا تھا۔ اب اس کو بھی 100-150 سال ہو گئے، اب اللہ کو کچھ اور نظام مقصود ہو گیا، وہ بھی آپ حضرات ہی تجویز کریں گے جیسے ہمارے پہلے کے بڑوں نے تجویز کی۔ دنیا میں سب سے بڑا حادثہ اگر کوئی ہو سکتا ہے کسی اسلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا حادثہ، تو وہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانا ہے۔ آخر اس امت نے اس حادثے کو بھی جھیلا ہے، پھر صحابہ کرام کا جانا اس کو بھی جھیلا ہے، پھر تابعین کا جانا اس کو بھی ہم نے برداشت کیا ہے،
لیکن اسلام میں کوئی کمی تو نہیں آئی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی گئے, امام شافعی بھی گئے, امام مالک بھی گئے, امام احمد, یہ سبھی گئے ہیں, لیکن اسلام تو جو کا تو رہا ہے. تو اسی طرح سے اب آپ حضرات کوئی ایسی تدبیر نکالیں, کوئی ایسا طریقہ کار نکالیں کہ جو آگے آنے والے حالات کا ساتھ دے رہا ہو, اور نئی نسل اور نئی پیڑھی بھی جو ہے اس پہ چل کر کے جیسے ہمارے ماضی میں اسلام بچا ہوا رہا ویسے مستقبل میں اسلام بچا رہے. ابھی آپ حضرات کی فکر ہی کام کریں.